الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 ملكا ألف صباح أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج جمعہ کا بابرکت اور عظیم الشان دن ہے، اور جمعے کے دن عبادتوں کا بہت گہرا تعلق جمعہ کے دن سے ہے. گویا لفظ جمعہ ہی بتاتا ہے کہ آج کا دن عبادت والا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے والا دن ہے، اور بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا دن ہے. اور اللہ نے یہ دن دیا ہی اسی لیے تاکہ میرے روٹھے ہوئے بندے، مجھ سے بچھڑے ہوئے بندے مجھ سے اس بہانے سے مل جائیں، اور ان کی حاجتیں، ان کی تمنائیں، ان کی تکلیفیں اور ان کے غم وہ کس کو سنائیں؟ مجھ ہی کو تو سنانا ہے. چلو جمعہ کے بہانے سے صحیح وہ آ جائیں اور اپنا درد اور دکھڑا مجھے سنا کے اپنی حاجتیں، ضرورتیں پوری کرا کے چلے جائیں. ہمارا رب کتنا محسن ہے، ہمارا کتنا کرم نواز ہے. وہ بہانے سے مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، اور بلا رہا ہے اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں، اپنا مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو عزت دینے کے لیے، میرے اور آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے، بلکہ مجھے اور آپ کو بندگی کی صفت تک لے جانے کے لیے، بلکہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. اسی لیے ایک دن دے دیا. چلو ہفتہ بھر روٹھے بچھڑے رہے، چلو جمعہ کے دن تو صحیح آ جاؤ، کچھ دیر بیٹھو میرے ساتھ، کچھ دیر میرے دربار میں بیٹھو، اور جو تمہارا جی چاہے وہ مانگو، چاہے دنیا مانگو وہ بھی دے دوں گا، آخرت مانگو وہ بھی دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر جوتے کا تسمہ یعنی چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، یعنی حقیر سے حقیر چیز، سوئی بھی گم جائے اللہ سے مانگو، یا اللہ میری سوئی گم گئی ہے مجھے سوئی دیتے ہیں. معمولی سے معمولی چیز، کیونکہ میرے اور آپ کا وہ رب ہے، وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اسی نے تو مجھے اور آپ کو بنایا، اور وہ خالق و مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اسی لیے تو یہاں بلایا ہے، میں اور آپ یہاں آئے اسی لیے ہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بار بار اس دربار میں آنے کی، اس دربار سے جڑے رہنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اور بلکہ آگے بڑھ کے دعا یہ ہے اللہ ساری انسانیت میں جتنے ایمان والے ہیں سب کو اس دربار سے جوڑتے ہیں. ایک تو آج کا دن جمعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے فضائل بہت سارے بتائے. ان میں سے ایک بات یہ فرمائی جب جمعہ کا دن آ جائے مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو. جمعہ کے دن کا تعلق نبی کی ذات سے بڑا گہرا ہے، اور نبی پر درود پڑھنے سے بہت گہرا تعلق اس کا ہے. فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. اللہ اکبر، کیا مقام بتایا. جو نبی کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو نبی کے قریب ہو گیا بس وہ تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا.
فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، اور آگے فرمایا جو میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے وہ درود مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ خوش نصیب لوگ جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سے گزرے ہیں، حضور کے مزار شریف کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ ضرور سلام پیش کرتے ہیں اور زور سے پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ کہہ کے وہاں درود پیش کرتے ہیں، اور وہاں کہتے یہ الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ کیونکہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہیں اس لیے ہم وہاں یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم یہاں دور ہیں، یہاں یا رسول اللہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ اچھی طرح الفاظ یاد رکھیے، کوئی کہہ رہے ہیں کہنے دو، وہ اپنا مسئلہ جانیں گے، لیکن ہم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یا کا مطلب یہ ہے سامنے والے کو بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اے آدمی، اے فلاں، اے بیٹے، سامنے والے کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مزار اقدس کے پاس میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی زندگی میں باحیات تھے، زندہ تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، ویسے ہی اپنی قبر میں آج بھی ویسے ہی ہے، اور سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے مٹی کو نبیوں کے جسم پر حرام کر دیا کہ وہ مٹی ان کی جسم کو کھا جائے، کبھی مٹی ان کی جسم کو کھاتی نہیں، وہ صحیح سلامت رہیں گے قیامت تک بھی۔ یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، نہ ہے تو پھر تو فرق پڑے گا، پھر تو ہمارے ایمان پہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس آ کے سلام کرتا ہے میں خود اس کا سلام سنتا ہوں اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ کسی اللہ والے کو جواب سنائی بھی دیتا ہے، ہر ایک کے پاس وہ طاقت کہاں ہے نبی کے زبان مبارک کے الفاظ کو سن سکے۔ حضور نے فرمایا جو میرے قبر کے پاس سلام پیش کرتا ہے میں خود اس کے سلام کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رہے، فرمایا ہر ایک کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس آدمی کا میں جواب نہیں دیتا کہ جس نے میری سنت کو منڈوایا ہو، جس نے میری سنت کو اپنے چہرے سے مٹایا ہو۔ داڑھی مونڈنے والے کا جواب اللہ کے نبی کبھی نہیں دیتے۔ اللہ جس کو نبی کے روضے پر پہنچا دے، نبی کے روضے کے پاس وہ پہنچے اور نبی کو سلام پیش کرنے تک اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچایا، پھر بھی اللہ اس کو پھینک دیتے اٹھا کے۔ میرے نبی کے جانے کا تجھے ادب نہیں ہے، میرے نبی کے پاس جانے کا تیرے پاس ادب نہیں ہے۔ ہر ایک کا جواب دیتے ہیں، لیکن داڑھی مونڈنے والے کا جواب حضور نہیں دیتے، اور جس کو حضور سلام کا جواب نہ دیں پھر تو اس کو سلامتی کی دعا کون دے گا؟ لاکھوں لوگ حج کو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ حج کو جا رہے ہیں، زمانے سے جاتے آ رہے ہیں، لیکن واپس آنے والے جس حال میں داڑھی مونڈ کے گئے ہیں وہی مینا کے میدان میں ہی اپنی داڑھی مونڈ کے واپس آتے ہیں۔ تو الغرض درود شریف کے بہت فضائل ہیں، اور درود کا تعلق سب سے زیادہ جمعہ سے ہے، اسی لیے جمعہ کے دن فجر میں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ہر جمعہ یاد دلایا جاتا ہے آج جمعہ ہے، درود والا دن ہے۔ ایسے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جو کتاب لکھی ہے اس کا جو آخری حصہ ہے، اتنا موٹا حصہ، پورے کا پورا حصہ فضائل درود پہ لکھا ہے۔ کون لکھنے والے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معمولی انسان نہیں ہے، جیسے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا، یہ پورے مسلمانوں کے بادشاہ، ایسے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے ان کو نام دیا گیا شیخ الحدیث کا۔ حدیث میں ماہر انسان، حدیث کے علم میں ڈوبا ہوا انسان ہے، حدیث کے رتی رتی کو جاننے والا، حدیث کے فن میں مہارت رکھنے والا، وہ شیخ الحدیث جس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ ان کے 100 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے اتنی مقبولیت اس کتاب کو دی ہے، قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس حصے کو چھوا تک نہیں،
پڑھتے تو ہم دیوانے ہو جاتے اس درود کے. گویا نبی سے ہمیں عشق ہے ہی نہیں ہے, نبی سے محبت ہی نہیں ہے. بلکہ صحابہ و تابعین کا حال تو یہ تھا کہ جب ان کے گھر میں کبھی دال بنتی, دال میں کدو ہوتا, تو وہ پورے کٹورے میں چھان مارتے, کدو کے ٹکڑوں کو نکال نکال کے کھاتے, اور یہ کہتے میرے آقا کا پسندیدہ سبزی تھی. یہ عشق کے درجے کی محبت جب نبی سے ہوتی ہے تبھی زبان سے حضور کے درود والے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. یہ بناوٹی چیز نہیں ہے, چاہے بناوٹ جسم کے اعتبار سے, کپڑے کے اعتبار سے, لب و لہجے کے اعتبار سے ہم کر لیں, لیکن اللہ کے پاس یہ ہماری چال بازیاں چلنے والی نہیں ہیں, وہ اندر سے نکلنے والی چیز ہے. جب عشق و محبت کے درجہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے, اللہ ہماری زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں, ایک ایک لفظ کی وجہ سے اللہ درجات کی بلندی کے فیصلے کر دیتے ہیں. فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پہ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. ایک درود, صرف ایک دفعہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا بھی اگر کہہ دیا 10 رحمتیں مجھ پہ اتر گئی. اگر آپ نے بھی کہہ لیا ہو, آپ سب پہ 10 رحمتیں اتر رہی ہیں. ایک ایک رحمت سے اللہ ساری زندگی کے مسائل حل کر دیتے ہیں. اب بقیہ ساری رحمتیں اللہ ہمارے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں, آخرت میں میرے اور آپ کے کام آ جائیں گے. بلکہ عجیب عجیب درود کے الفاظ ہیں. مسجد میں آ رہے ہیں, مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے, مسجد میں آؤ سیدھا پیر رکھ کے آؤ, بسم اللہ پڑھو, اس کے بعد دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, جو بورڈ لگایا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے دربار میں آئے ہو رسول اللہ کو نہ بھولو, اللہ کے دربار میں آئے ہو رسول اللہ کو نہ بھولو. کہا کہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں آنے کا ادب ہے, پہلے اللہ سے دعا مانگنا, بعد میں رسول اللہ پہ درود بھیجنا. کہا کہ اس کے بعد تم آنے کے لائق ہو ورنہ چلے جاؤ باہر. دیکھیے مسجد میں آنے کا ادب. جب مسجد سے جا رہے ہیں دعا پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک, اس کے بعد دعا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دعائیں سکھائی گئی. مسجد میں آنا ہو تو درود پڑھ کے آنا ہے, مسجد سے جانا ہو تو درود پڑھ کے جانا ہے. کہاں درود کا تعلق ہمارے سے؟ ہر ایک ہم کو یاد ہے, بیٹا بھی یاد ہے, بھائی بھی یاد ہے, بہن بھائی بھی یاد ہے, پوتے نواسے بھی یاد ہیں, بلکہ کسی دوسرے ملک میں رہنے والا دوست بھی ہمیں یاد ہے, چاہے وہ ہمیں یاد کرے نہ کرے, لیکن رسول اللہ ہمیں یاد نہیں ہے. جن کے صدقے میں مسلمان ہوئے, جن کے صدقے میں دین ملا, جن کے صدقے میں قرآن ملا, جن کے صدقے میں میرے اور آپ کی مغفرت کے فیصلے ہونے والے ہیں, آج اس رسول اللہ کو ہم بھول گئے. کتنے غم و افسوس کی بات ہے. فرمایا جب جمعہ آ جائے درود زیادہ پڑھا کرو. جو جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہوگا قیامت میں, اور اس وقت اللہ کا سہارا ہی سب کو ہوگا, عرش کا سایہ ہی اس کو ملے گا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو زیادہ درود پڑھے گا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. عرش کی چھاؤں کے علاوہ کوئی چھاؤں وہاں نصیب نہیں ہوگی. سورج بالکل 1 میل کے قریب ہوگا, اور اتنی تیزی گرمی اتنی زیادہ ہوگی, لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے. اس وقت اللہ سایہ اور چیر نصیب کریں گے تو اس کو جو درود زیادہ پڑے گا. ایک حدیث میں فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ, فرمایا کہ جس نے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ کہا, یہ درود ہے, اتبع 70 کاتبا الف صباح, 70 دن تک, 1000 دن تک, 70 نہیں 1000 دن تک 70 فرشتوں کو اس کا ثواب لکھتے لکھتے وہ تھکا دے گا.
جو بندہ اس کو ایک بار پڑھے گا، آپ بھی اس کو پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، بس یوں پڑھے، اللہ میرے لیے 70 فرشتوں کو بٹھا دیا، آپ سب کے لیے 70 فرشتوں کو بٹھا دیا، اس کا صرف ثواب لکھنے کے لیے۔ کتنے دن لکھیں گے؟ فرمایا 1000 صباح، 1000 دن تک لکھتے لکھتے تھک جائیں گے وہ۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ریسٹ لیتے ہیں، بلکہ وہ 1000 دن تک لکھیں گے، 24 گھنٹے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، تب بھی صرف ایک درود کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور نے کیسے کیسے چھوٹا چھوٹا درود بتا کے مجھے اور آپ کو بتایا، یہ درود پڑھو اور اپنے درجہ بلند کرو اللہ کی یہاں۔ اگر میں اور آپ یہ درود کا ورد ہر دن جاری رکھیں، ہر دن ہم اس کی عادت بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ مر کے مٹی بن جائیں گے، لیکن وہاں فرشتے ہمارا ثواب لکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیے، میں اور آپ نے سب نے مل کے ایک دفعہ پڑھ لیا، جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ لیا، نہ پڑھے وہ بعد میں دوہرا لیں اس کو۔ آج سے 1000 دن تک قریب 3 سال کا درود تو فرشتے لکھنے کے لیے بیٹھ گئے ایک بار پڑھنے پر۔ اگر میں اور آپ 1000 دفعہ یہ درود پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، آپ اس کے بعد حساب لگا لیے 100 دفعہ آپ پڑھیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے پر 1000 دن، تو 100 دفعہ پڑھنے پر کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ دن۔ 10 لاکھ دن تک فرشتے اس ثواب کو لکھتے رہ جائیں گے۔ اگر یہ میرے اور آپ کا مزاج بن جائے درود پڑھنے کا، اللہ اکبر! کیا کہنے اس کے کہ جس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہی لڈو ہیں، جب تک زندہ ہے ثواب ہی ثواب، مر کے مٹی بن گیا تب بھی ثواب ہی ثواب اس کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ دنیا کے 4 اماموں میں بہت بڑے امام ہیں۔ پہلے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری دنیا انہی 4 لوگوں کی اتباع کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں ان چاروں نے جو باتیں سمجھائی ہیں اس اعتبار سے نماز کے طور طریقے کو اپناتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ جنت میں ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کو اللہ دکھاتے ہیں یہ سارے منظر، مجھے اور آپ کو بتانے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ آپ جنت میں پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گیا۔ کہا کس بنیاد پر پہنچے؟ کوئی تو عمل ہوگا آپ کا۔ فرمایا میں ایک درود پڑھا کرتا تھا، وہ درود میں نے اپنی کتاب میں لکھا، اس درود کو میں زیادہ پڑھتا تھا، اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اتنا بڑا امام جو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا، اتنا بڑا امام کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی، قرآن پڑھی، سمجھایا، اس کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن ایک درود میں زیادہ پڑھتا تھا جس کی وجہ سے میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا حضرت فرمائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ، اتنا ہی درود ہے، صرف اتنا درود وہ پڑھتے تھے جس کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کے خواب میں آ کر فرمایا میرے اس درود پڑھنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں اللہ قیامت میں تیرا حساب نہیں لے گا۔ اللہ اکبر! معمولی بات نہیں ہے، چھوٹا درود لکھیں گے تو ایک لائن میں آ جائے گا، 5 منٹ محنت کریں گے تو درود یاد ہو جائے گا۔ فرمایا اس درود کی برکت یہ ہوئی، حضور نے فرمایا میں تیری سفارش کرتا ہوں اللہ سے، درخواست کرتا ہوں اللہ سے، اللہ قیامت میں تیرا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ وہ درود ہیں جس کو نبی سے عشق و محبت ہوگی اس کو ہمیشہ اس کی زبان سے نبی کی درود کے الفاظ نکلیں گے۔ فرمایا جب اذان ہو جائے آ کے دعا پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ، فرمایا کہ یہ درود حضور خود پڑھتے تھے، یہ درود، یہ دعا حضور خود پڑھتے تھے، اور فرمایا جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آداب میں لکھا ہے اذان ہو جائے فوراً درود پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اور فرمایا اس میں دعا یہ مانگو مقام محمودا الذی وعدتہ، فرمایا اے اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مقام محمود ہے۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے وہ مقام اللہ مجھے ہی دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو تعلیم یہ دی کہ تم یہ دعا کا اہتمام کیا کرو اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کوئی دعا سکھاتے تھے کہ بیٹا کہ جب بھی تو مسجد میں جاؤ یہ درود پڑھا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد درود۔ اسی لیے حضرات علماء نے یوں فرمایا جب مسجد میں جاؤ تو درود اس ترتیب سے یوں پڑھ لو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے دعا پڑھو، بسم اللہ کہو، درود بھیجو، مسجد میں آنے کی اللہ سے اجازت لو، یا اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں مجھے برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال کر دے، پھر اعتکاف کی نیت کرو مسجد میں آ جاؤ۔ جب باہر جا رہے ہو کہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ آداب ہیں، جب بھی اللہ کا نام لو درود بھیجا کرو۔ قرآن خود کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر تم بھی درود بھیجا کرو۔ گویا مجھے اور آپ کو تاکید یہ کی گئی کہ درود ہر مسئلے کا حل ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر پریشانی کا حل درود پڑھ لو، پریشانی کا حل دور ہو جائے گا۔ گویا بندہ اللہ کو اپنا درد سنانا ہے، بیچ میں کہتا ہے حضور کے واسطے سے وایا، جب ہمارا پیغام پہنچتا ہے تو اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس پیغام کو کس راستے سے لایا ہے، نبی والے راستے سے لایا ہے، چلو میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں رکھی ہیں، فجر سے پہلے سنت، ظہر سے پہلے اور بعد میں سنت، عصر سے پہلے سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء کے بعد سنت، اور عشاء سے پہلے بھی سنت۔ فرمایا ہر نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں اس لیے ہیں کہ جب میرے اور آپ کی نماز اللہ کے پاس پہنچتی ہے اللہ یہ پوچھتے ہیں کیا اس پر میرے حبیب کا لیبل لگا ہے، کیا اس نے فجر کی نماز سے پہلے سنت پڑھی ہے؟ جب فجر کی پیکنگ اس نماز کی اللہ کے پاس جائے گی اس پر لیبل لگا ہوا ہوگا، مہر سیل لگی ہوئی ہوگی کہ اس نے سنت بھی پڑھا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو پاس کر دو۔ جمعے کی نماز ہم سب پڑھتے ہیں، آدھے سے زیادہ مجمع صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، سنت نہیں پڑھتا۔ یقینی بات نہیں کہ آپ کی جمعہ قبول ہوئی یا نہیں۔ جنہوں نے پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھ لی، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے جب آپ کی جمعہ کی نماز اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گی دونوں طرف سیل لگی ہوئی ہوگی، اس بندے نے نماز سے پہلے بھی سنتیں پڑھی ہیں، نماز کے بعد بھی سنتیں پڑھی ہیں۔ 100% یقین ہے اللہ ہماری اس جمعہ کو قبول کرے گا جس نے جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھی ہو۔ یہ ضروری ہے، اس لیے درود کا بہت اونچا مقام ہے، درود پڑھنے والے کا بہت اونچا مقام ہے۔ آج کے بعد سے مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں۔ ہاں اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے، فرمایا چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لو، ایسے درود پڑھ لیا کرو کہ جن درودوں کا ثواب سب سے زیادہ ہو۔
ہر درود کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن حضور کے زبان مبارک کے نکلے ہوئے الفاظ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ کا اللہ کے یہاں بہت وزن ہے. جیسے ابھی میں نے حدیث جو عرض کی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ لیں گے. ایک دفعہ پڑھیں گے، 1000 دن تک فرشتوں کو ثواب لکھتے لکھتے وہ ثواب تھکا دے گا ان کو. ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ درود پڑھا کرو کہ تاکہ ہمارا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. جتنا درود ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کے عزم و ارادے کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبولیت سے مالا مال فرما دے.